بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جانوروں کی زبان سیکھنے والے شخص کا انجام کیا ہوا، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ دوستو یہ واقعات آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں۔ اگر اللہ نے ہم سے کسی چیز کا علم ظاہر نہیں کیا تو اس میں بھی ہمارے لیے ضروری اصلاح اور بہتری ہے۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں، عین ممکن ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی قدر عبرت حاصل ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ دوستو انسانوں کی بات تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر علم انسان کے لیے نہیں ہوتا، لیکن وہ بضد رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ آخری بار سمجھ لو، یہ راہ آسان نہیں۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ اپنی ضد سے باز آ جاؤ وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی ہی اجازت فراہم کی ہے۔ اگلے روز آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا۔ اس میں سے بچی کھچی روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر آن گرا۔ مرغ فوراً اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور کھا گیا۔ کتے نے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم تو اور بھی ڈھونڈ لوگی، یہ میرے لیے چھوڑ دیتی۔ تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کسی قدر مٹا سکتا تھا۔ مرغ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہو جانا۔ گھوڑا انسانوں کے کام نہیں آئے گا، تمہارا حصہ بڑا ہوگا۔ کیونکہ گھوڑے کا گوشت انسانی استعمال کے لیے نہیں آ سکتا، لہٰذا تم امید رکھو کل کا دن تمہارے لیے بہت بڑا اور بہت اچھا دن ثابت ہوگا۔ اس شخص نے مرغ کی بات سن کر فوراً گھوڑا بیچ دیا اور مرغ کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے روز مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا ہضم کر لیا اور کتے نے پھر شکوہ کیا اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مرغ نے کہا کہ مالک نے گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہمکنار ہو گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا خچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا، اور امید ہے کہ اس بار تم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکو گے اور گوشت کھانے کی حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب بس تو آج کا دن جیسے تیسے کر کے گزار لو اور کل کا دن نکلتے ہی تم جی بھر کر گوشت کھانا۔ جیسے ہی اس شخص نے ان دونوں کی باتیں سنی تو اس نے سوچا کہ ان کی باتیں پہلے بھی درست ثابت ہوئی تھیں، لہٰذا دن نکلنے سے پہلے ہی اس خچر کا کچھ کیا جائے۔ اس شخص نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور سیدھا بازار چلا گیا۔ اس شخص نے خچر بھی فوراً بیچ دیا۔ تیسرے روز دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغ نے جواب دیا کہ مالک نے خچر بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بھکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوں گی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس شخص نے فوراً غلام کو بیچ دیا
اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا کہ جھوٹوں کے سردار، تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے؟ مرغ نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتی۔ مرغ نے مزید کہا کہ اے کتے، تم فکر نہ کرو، کل مالک بذات خود مر جائے گا، اس کے لواحقین گائے ذبح کریں گے اور تم خوب مرغن غذا کھانا، اور اس بار مالک کچھ بیچ یا کسی دوسری جگہ بھی نہیں جا سکے گا، لہذا تم پر امید رہو، اب کی بار تم جیب بھر کر کھانا کھانا، اور مجھے امید ہے کہ اس بار تم بالکل مایوس نہیں ہوگے۔ اس شخص نے جب مرغ کے سامنے سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ جو بچنا چاہتا تھا اب خود کو کہاں بیچو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نہیں ٹل سکتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس گناہ گار کی خطا معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں، بلکہ مردوں کو زندگی عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ دنیا تو فانی ہے۔ یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں، لوٹ جانے کی جگہ ہے۔ اگر یہ تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر مرے گا، اس لیے تو اسے ابدی زندگی بخش دے، اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم عطا فرما۔ دوستو، اللہ پاک کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہر راز انسان کے حق میں نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں سکھایا، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے پیارا اسلام کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات